محبت کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ اپنی شیخ سے اپنی مرشد سے اتنی محبت رکھو کہ فرمایا کہ سارے اولیاء اللہ کی عزت اور عظمت کی قائل رہو، یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کے جتنے بھی ولی ہے وہ برگزیدہ ہے، افضل ہے، بہتر ہے، لیکن اپنی شیخ سے آپ کی محبت اتنی ہونی چاہیے کہ آپ یہ تصور کرو کہ فی زمانہ میرا شیخ ان تمام اولیاء میں سے جو اس زمانے میں ہے سب سے افضل اور بہتر ہے۔ حضور امام ربانی مجد الفسانی رحمہ اللہ الباری آپ مبارک فرماتے ہیں کہ ہم اپنی شیخ کی خدمت میں 3 لوگ تھے اور ہم تمام دوسرے لوگوں سے شیخ کی بارگاہ میں ممتاز تھے۔ لوگ ہمیں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سب میں بڑے ہیں، سب سے اچھے ہیں، سب سے افضل ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کا اپنا عقیدہ تھا اپنے مرشد پر۔ ہم میں سے ایک بندے کا یہ عقیدہ تھا کہ یہاں پر رسمی پیری اور مریدی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کو وہی رسمی اور پیری مریدی اپنی شیخ کے دربار سے ملی ہے۔ فرماتے ہیں دوسرے کا گمان اور یقین یہ تھا کہ یہ میرا شیخ حضرت باقی باللہ رحمہ اللہ، اس میں تھوڑا بہت کمال ہے، تھوڑا بہت فیض ہے۔ حضرت فرماتے رب کائنات نے اسے تھوڑا بہت ہی فیض دیا اس بندے کو۔ اور فرماتے شیخ احمد میرا کیا گمان تھا؟ فرماتے میری محبت کا تقاضا یہ تھا کہ میں اپنی شیخ سے اتنا ٹوٹ کر محبت کرتا، میرا عقیدہ اور گمان اتنا بڑا اور اہم تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ مجھے اس بات کی افسوس تو ہے کہ میں نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار نہیں کی، مجھے یہ افسوس تو ہے، لیکن میں سب سے خوش قسمت ترین بندہ ہوں کہ مجھے اللہ کی نبی کی کامل وارث کی صحبت ملی ہوئی ہے۔ تو فرماتے میرا عقیدہ جب یہ تھا تو آج آپ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، مجھے لوگ مجدد الفسانی فرما رہے ہیں۔ فلہذا جو اپنی شیخ سے اپنی مرشد خانے سے جو محبت کرے وہ جتنی محبت ہوگی اتنا اس فیض سے فیضیاب ہوتا رہے گا۔ اور رب کائنات نے بھی اپنی انوار و تجلیات اور اپنے اسباب کی عالم اسباب کی کاموں کو بھی ایک بات پر سپرد فرمائی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا انا علی ظن عبدی بی، اللہ کریم فرماتے ہیں میں اگر بندوں کو کوئی چیز دے رہا ہوں تو وہ مجھ پر جیسے گمان رکھتے ہیں اس گمان کے مطابق میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ رب پر گمان ہو کہ وہ مالک الملک ہے، وہ رب الارباب ہے، وہ عطا کر دینے والی ذات ہے، اور اگر آپ میں اخلاص اور نیت اتنی خالص ہو تو پھر رب کائنات آپ نے ہسٹری اور تاریخ پڑھی ہے کہ اللہ کریم نے پھر سمندروں کا رخ بھی موڑ دیا ہے۔ تو جو اپنی شیخ اپنی مرشد سے محبت کرتے ہیں اور محبتوں کا ایک علامت، ایک نشان، ایک چمکتا ہوا سورج محبتوں کا ہمارے اور آپ کے سلسلے کے سرخیل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مبارک نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت کی، جتنی آپ کی اتباع کی، رب کائنات نے اس محبت کی صلے میں، اس محبت کے بدلے میں مصطفیٰ کریم کی وہ جمال اور کمال بھی آپ کو عنایت فرمائی ہے۔ اور رب کائنات نے آپ کو افضل البشر بعد الانبیاء کا مرتبہ عنایت فرمایا۔ واقعہ ہجرت کو اگر دیکھا جائے، حضور امام ربانی مجد الفسانی رحمہ اللہ الباری اس واقعہ ہجرت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کی دوران سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کی استقبال میں آنے والے لوگ دونوں میں فرق محسوس نہیں کر رہے تھے، وہ کنفیوز میں تھے، وہ مشکل میں تھے کہ ان دونوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق کون ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے
کہ لوگ بڑھ بڑھ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہاتھ ملا رہے تھے، ان کا استقبال کر رہے تھے، گمان یہ تھا کہ شاید حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک فرماتے ہیں جب مجھے یہ بات محسوس ہوئی کہ لوگ کنفیوز میں ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا کہ اس میں آقا کون ہے اور غلام کون ہے، تو فرماتے میں اٹھ کے کھڑا ہوا، اپنے چادر لے کے سید المرسلین پر سایہ کر کے کھڑا رہا۔ اب حضور کو سایہ کی تو ضرورت نہیں تھی، آلریڈی سایہ ہوتا، لیکن لوگوں کو ایک میسج اور پیغام دیا کہ جو چادر کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے آقا اور مولا ہے، جو کڑے ہو کے چادر تانے کڑے ہیں یہ صدیق اکبر غلام ہے۔ حضور امام ربانی مجرب ثانی رحمۃ اللہ علیہ وجہ کیا ہے کہ لوگوں کو یہ کنفیوز ہو رہی تھی کہ اس میں ابو بکر کون ہے رضی اللہ عنہ اور سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوٹ کر مصطفیٰ کریم سے محبت کی اور محبت اور اتباع میں اتنے آگے تک گئے تھے کہ جو بھی اپنے شیخ سے، جو بھی اپنے نبی سے، جو بھی اپنے پیشوا اور سربراہ سے محبت کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ٹوٹ کر محبت کر لیتے ہیں تو وہ پیشوا، سربراہ، وہ نبی، وہ ولی، وہ اپنی فیوزات و انوار و تجلیات ان پر حوالے کر دیتے ہیں، ان کے چہرے میں اس شیخ کا چہرہ جھلک رہا ہوتا ہے، ان کی صورت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ فلہذا مشائخ اعظام سے اپنی شیخ سے محبت کرنے کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اور بدقسمتی سے قبلہ شیخ اللہ صاحب نے اس طرف اشارہ بھی کیا کہ ہمارے اس سلسلے میں بدعات اب شامل ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ اپنی شیخ کی محبت میں اتنی فانی ہو جاتے ہیں کہ دوسرے مشائخ کی توہین کرنے لگتے ہیں، تاکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے میرے مرشد کے پاس ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف لائے، صحابہ کرام تعریف و توصیف کر رہے تھے، محفل میلاد سجائے بیٹھے تھے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کس لیے بیٹھے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، کیا تعریف کر رہے ہو؟ ہم نے کہا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، ہمارا نبی سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بہتر ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلونی علی موسیٰ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر مجھے فضیلت نہ دو، جب میں اپنی قبر انور سے باہر آؤں تو دیکھوں گا کہ ایک بندہ ہوگا جس نے عرش کی پیلر کو تھامے ہوئے فریاد کر رہا ہوگا، جب میری نگاہ اس سے ٹکرائے گی تو وہ اور کوئی نہیں ہوگا، موسیٰ علیہ السلام ہوگا۔ محدثین فرماتے ہیں یہ مسلم بات ہے کہ میری اور آپ کے آقا موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، وہ سید المرسلین ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، اولا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن حضور کی اس بات میں حکمت یہ تھی کہ ایسے تعریف مت کر لو کہ جو ایک کی تعریف کرتے ہو، ایک سے محبت کرتے ہو اور اس محبت کی آڑ میں دوسرے کی توہین ہو رہی ہو، یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ بغض ہے۔ علامہ فرمایا آج کل کے دور میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے محبت کرنے والوں میں ایک شامل الفاظ ایسی بھی ہے کہ جو بظاہر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے محبت کی گن گاتے ہیں لیکن وہ توہین صحابہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور کچھ ایسی بھی لوگ ہیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی گن گاتے ہیں لیکن اس میں سے توہین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو رہی ہے۔ ایسے محبت اور ایسی چاہت نہیں ہونی چاہیے، اپنی شیخ سے ٹوٹ کر محبت کرنی چاہیے اور دوسرے اہل اللہ اور اولیاء کی بھی عزت و عظمت کی قائل ہونا چاہیے۔ اور اگر یہی محبتیں سیکھنی ہو تو کبھی لیلا و مجنون بھی پڑھا کرو۔ لیلا کی کوچے کی ایک کتے کو مجنون بوسا دے رہا ہے، حضرت امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی نے انوار قدسیہ میں اس ایک چپٹ لکھا ہوا ہے پورا، باب المحبہ، کہ محبت سے کیا کچھ مل رہا ہے، تمہیں کیا کچھ مل رہا ہے محبت سے۔ فرماتے ہیں محب لوگ جو ہوتے ہیں جو محبت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس کی ایک مثال میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔
فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں ہے، میری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، میں مصطفیٰ کریم کے چہرے کی زیارت نہیں کر سکتا، لیکن مجھے ان سے محبت ہے، اور جو محبت لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، حضور کے روضہ اقدس پر حاضر ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں محبوب ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہم محب ہے، ہم عاشق ہے، اور معشوق ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ فرماتے واہ معشوق تیرا بھی تو کیا شان ہے، محبوب تجھے پردوں کے اوٹ سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فرماتے اگر محبوب کسی محب کو، محبوب کسی عاشق کو اگر پردوں کے اوٹ سے دیکھ لے تو وہ عاشق بھی کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بھی بڑی مرتبے والا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ محبتیں سیکھنی ہو تو پھر ایسے محبت سیکھو کہ مرشد کی ہر چیز سے محبت کر لے، ہر ادا سے محبت کر لے، اور جو مرتبہ اور مقام تمہیں محبت سے ملے گی وہ بہت کم ایسے ہے کہ طاعت و عبادت سے مل جاتی ہے، اور محبت کا ایک دستور الاول بھی یہی ہوتا ہے۔ حضور امام ربانی مجلس ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں محبت تو ایسی محبت اپنی شیخ سے کر لو جیسے حضرت اشرف اللہ صاحب نے فرمایا کہ جو میں شیخ کا لفظ ادا کرتا ہوں تو ہر شیخ نہیں، ہر شیخ نہیں، جو شیخ کامل و مکمل ہو، جس کی چہرے میں آپ کی نگاہ پڑ جائے تو تجھے اللہ یاد آ جائے، اس شیخ کی بات کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اگر محبت سیکھنی ہو تو اتنا محبت کر لو اپنی شیخ سے، اتنی محبت کر لیا کرو کہ اگر آپ فقہ کے کوئی مسئلہ ڈھونڈنا چاہو، فقہ کے کسی مسئلے پر عمل کرنا چاہتے ہو، یا تجھے نہیں پتا کہ یہ مسئلہ فقہ کی کون سی کتاب میں ہے، تو فرماتے ہیں آپ کتاب دیکھنے کے بجائے اپنے مرشد کو دیکھو، اس کی عمل میں تجھے فقہ ملتا رہے گا۔ یہ ہے محبتوں کی انداز، اور جن لوگوں نے اپنی مشائخ سے اتنے ٹوٹ کر محبت کی ہے، اس نے ان مشائخ کی باطن سے اپنا سب کچھ لے لیا ہے۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ الباری آپ مبارک فرماتے ہیں کہ اپنی شیخ کی در و دیوار سے بھی محبت لازم ہے۔ ایسا نہیں کہ شیخ کے جسم سے محبت ہو، شیخ کی چہرے سے محبت ہو، شیخ سے وابستہ اور ریلیٹڈ جو بھی شے ہے ان سے تجھے محبت لازم ہے۔ فرماتے ہیں مشائخ میں سے ایک شیخ واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ گئے، اور مدینہ منورہ میں اسے کسی نے لسی دی، لسی، وہ لسی تھوڑی ترش تھی، اس نے جب لسی پی تو کہا یہ تو ترش لگی ہے، میری گاؤں کی بڑی اچھی لسی ہے۔ رات کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جی، میری مدینہ کی لسی تجھے پسند نہیں تو اپنے علاقے میں واپس چلے جا۔ محبتوں کے تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ اپنی شیخ کی ہر چیز سے محبت رکھی جائے، ان کی ہر ادا سے محبت کی جائے، ان کی در و دیوار سے محبت کی جائے۔ بلکہ محبت تو اگر آپ یہ جو مجازی محبت ہوتی ہے نا، کم از کم ان سے تو بندہ سیکھ لینا۔ محبوب دور کسی گاؤں میں بیٹھا ہوتا ہے اور محب کسی اور شہر میں ہوتا ہے، پھر وہ اس طرف سے چاند کو دیکھ رہا ہوتا ہے، معشوق اس طرف سے چاند کو دیکھ رہا ہوتا ہے، محب یہاں تڑپ رہا ہے، وہ چاند میں اپنی محبوب کو تو نہیں دیکھ سکتا، پر چاند آج میری محبوب تجھے دیکھ رہا ہے، میں بھی تجھے دیکھ رہا ہوں، تو نگاہیں مل تو گئی نا۔ کم از کم یہ محبت کا انداز اپنائے جائے، شیخ مبارک کی اس عصا سے محبت کی جائے، شیخ مبارک کی تسبیح سے محبت کی جائے، شیخ مبارک کی لباس سے، شیخ مبارک کی نسب اور سلسلے سے، اور شیخ مبارک کی لنگر میں دینے والے ٹکڑوں سے بھی محبت کریں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک، آپ مبارک کا دستور العمل، حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ اپنی امت کو فرماؤ کہ میں تم سے اس دین کے بدلے میں کسی اور چیز کی، کسی عوض کی، کسی معاوضے کی طلبگار نہ ہوئی ہوں۔ میں نے دین تمہیں دیا ہے، قرآن دیا ہے، اور مصطفیٰ کریم جیسی بڑی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، اس کے بدلے میں حضور فرماتے ہیں میں کچھ چیز کا سوال نہیں کرتا تم سے، مگر ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربى۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کریم نے مجھے یہ فرمایا کہ اپنی اس امت کو فرماؤ، اتنی بڑی نعمت اللہ کی جو حضور نبی اکرم نور مجسم کی شکل میں ہے، اللہ کا بڑا اور برگزیدہ کتاب قرآن عظیم الشان
دین اسلام سچا اور سچا دین، اس کے بدلے میں اگر ہم لاکھوں کروڑوں بھی دیں تو کم ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے لاکھوں کروڑوں نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک چیز چاہیے، میری اہل بیت سے محبت کرو، بس حق ادا کرتے رہو گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ حضور مبارک صاحب علیہ رحمت کی اہل بیت بیٹھے ہوئے، ان کی رگوں میں مبارک صاحب کا خون ہے۔ آپ متقی ہی صحیح، آپ خلیفہ ہی صحیح، آپ کو مطلق خلافت بھی ہو، آپ کے ہزاروں لاکھوں مرید بھی ہو، لیکن جو سعادت اللہ نے ان کو بخشی ہے کبھی تجھے نہیں بخشا اللہ نے۔ ان کے رگوں میں مجددی دوران کے خون دوڑ رہے ہیں اور آپ کے رگوں میں وہ نہیں ہے۔ اور یہ اولاد کی جو محبت ہوتی ہے نا، یہ فطری محبت ہوتی ہے، یہ فطری محبت ہوتی ہے۔ کبھی حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کے اس واقعے کو پڑھے نا، نوح علیہ نبی علیہ السلام کو کیا پتہ نہیں تھا کہ یہ میرا بیٹا کافر ہے؟ یہ پتہ تھا کہ یہ دوسرے لوگوں کے ہم نشینی اختیار کر چکے ہیں، مجھ سے بغاوت کر چکے ہیں اور یہ کافروں کے جملے میں سے ہے، پھر بھی پتہ تھا ان کو، لیکن اس کے باوجود اللہ کریم کے بارگاہ میں دعا کی پروردگارا یہ جو ڈوب رہا ہے یہ تو میرا بیٹا ہے، بچہ ہے۔ رب کائنات نے پھر رد فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ آپ کی اہل سے نہیں ہے۔ دیکھو لفظ اہل ذکر کیا گیا ہے، بیٹے کا لفظ حضرت نے پہلے کہا، فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ کریم نے اس بیٹے کو رد نہیں فرمایا بلکہ فرمایا یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ پھر بھی حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کی وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہ فطری محبت تو موجود تھی۔ لہذا اگر شیخ کی دیوار سے محبت کرنا ہو، شیخ کی دروازے سے محبت کرنا ہو، شیخ کی لنگر سے محبت ہو، شیخ کی جسم سے محبت ہو، تو شیخ کی جگر کے ٹکڑوں سے بھی محبت اپنے اوپر لازم کر لیا کرے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا ارشاد گرامی آپ سب نے سماعت فرمائی ہوگی، حضور نے فرمایا ترکتم فیکم امرین، میں نے دو چیزیں تم نے چھوڑی ہے، ایک کتاب اللہ چھوڑی ہے اور اہل بیت میں نے چھوڑی ہوئی ہے۔ آج یہ جو قبلہ شیخ اللہ صاحب نے کہا بدعات زیادہ ہے، یہ تو اپنے انکساری اور عجز کی وجہ سے نہیں بتایا کہ کس کے پاس بیٹھ کے تم مبارک صاحب علیہ رحمہ کی عملی اور نمونہ تفسیر جو ہے ان کے پاس آ کے بیٹھ جاؤ، کچھ مبارک صاحب علیہ رحمہ کی بارے میں سنو پڑھو کہ کیا ہے۔ انہوں نے تو نہیں کہا، لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو مبارک صاحب کی اس آغوش ولایت میں بچپن سے پلے بڑے ہیں اور مبارک صاحب کی رحلت تک ان کے ساتھ رہے، تجھے تو غوث بنا دیا ہے، تجھے تو قطب بنا دیا ہے، آپ تو ہفتے میں ایک بار آتے، مہینے میں ایک بار آتے، سال میں ایک بار آتے، چند لمحات گزار کے چلے جاتے، تو تجھے اتنا انہوں نے نوازا ہے، تو یہ جو جگر کے ٹکڑے ان کے پاس بچپن سے لے کے آپ کی رحلت تک پڑے ہیں، ان کو نہیں نوازا ہوگا؟ بے شک بے شک، ان کو آپ سب سے زیادہ نوازا ہوگا، کیونکہ ان کے ساتھ ایک فطری محبت بھی ہے۔ لہذا اگر آپ مبارک صاحب علیہ رحمہ کی چلتی پھرتی تصویر کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ مبارک صاحب کی اہل بیت ہے، ان سے محبت رکھو، ان سے مودت رکھو، یہ شیخ سے وفا کا تقاضا ہے، مرشد سے وفا کا تقاضا یہی ہے کہ مرشد کی اہل خانہ سے محبت رکھی جائے، مرشد کی جوتوں سے محبت رکھی جائے، مرشد کے گھوڑوں سے بھی محبت رکھی جائے، اور رب نے اس طریقے کو ہمیں بھی سکھا دیا۔ اللہ کریم نے ہمیں اصحاب کی اس دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو جن کی پیروں سے اڑتا ہوا دھول نکلتا ہے، اس دھول کی بھی رب کائنات نے قسم اٹھائی۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اس نسبت کو، اس محبت کو ایسے ظاہر فرمایا، فرمایا دھول کی قسم اللہ رب العزت نے کیوں اٹھائی ہے؟ فرمایا اسی لیے اٹھائی ہے اللہ رب العزت نے کہ دھول کی نسبت اصحابی کرام کی اس گھوڑوں کے پیروں سے تھا، اور پیروں کی نسبت اس گھوڑوں سے تھا، اور گھوڑوں کی نسبت سوار سے ہے، اور سوار کی نسبت میرے مصطفیٰ کریم سے ہے۔ تو اگر انہی نسبتوں کو دیکھا جائے تو حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ کی اہل بیت، آپ کی اہل خانہ محبتوں کی مستحق ہے کہ ان سے محبت کرنے سے اللہ کی وہ محبوب حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں محبتوں سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی